ہاں، السلام علیکم۔ ندیم خلجی کی طرف سے تمام دوستوں کو، تمام پاکستانیوں کو آزادی مبارک۔ آج کیونکہ آپ کو پتہ ہے 14 اگست ہے، تو اسی حوالے سے آج ہم نے ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے، اور وہ ٹاپک انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ ہر نوجوان، ہر پڑھا لکھا نوجوان جو ہے نا پاکستانی، اس کو جاننا چاہتا ہے۔ بیسیکلی آج ہم نے 2 سوال کرنے ہیں۔ وہ سوال کون سے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے، آیا کہ جو وطن ہوتا ہے کیا یہ ایک نعمت ہے؟ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے، کیا یہ جو وطن ہے کوئی بت ہے؟ جی، یہ 2 بہت امپورٹنٹ سوال ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال جو ہمارا ہے کہ آیا کہ کیا جو وطن ہے ایک نعمت ہے؟ جی ہاں، ایک نعمت ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ ایک پاکستان ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، ایک آزاد وطن میں رہ رہے ہیں۔ آپ یہ بالکل جو آزاد فضاؤں میں آپ سانسیں لے رہے ہیں، آپ ہر قسم کی آپ کو آزادی ہے، بے انتہا آزادی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم اس آزادی کا جو ہے کہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ اسی آزادی کی قدر پوچھتے ہیں، اس وطن کی قدر پوچھتے ہیں، تو ان کشمیریوں سے پوچھو، ان فلسطینیوں سے پوچھو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وطن کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اگر کوئی دشمن آ کر ہمارے جو ایک ملک کا صرف 1 انچ ٹکڑے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی دشمن آ کر ہمارے ملک کے صرف 1 انچ جو ہے نا، جو ایک ٹکڑا ہے، اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم سب پہ جو ہے نا جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ہم سب اس کی حفاظت کے لیے نکل پڑتے ہیں، ہم سب پر اس کی حفاظت لازم ہو جاتی ہے۔ ہم اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ تو اتنی اہمیت ہوتی ہے اس وطن کی۔ تو اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، کیا وطن جو ایک بت ہے؟ جی ہاں، وطن ایک بت بھی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ اگر کوئی انسان، کوئی پاکستانی یہ سوچتا ہے کہ دیکھو میں تو ایک آزاد فضاؤں میں سانس لے رہا ہوں، مجھے کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے، مجھے کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کشمیر کے مسائل کو ڈسکس کروں؟ مجھے کیا ضرورت ہے اگر فلسطین میں کوئی بچہ ذبح ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں ڈسکس کروں؟ مجھے تو اپنے گھر کو سنبھالنا چاہیے۔ تو اس سینس میں یہ جو وطن کیا ہے، بت بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے کتنے ممالک ہیں، مسلمانوں کے کتنے ممالک ہیں؟ 57 اسلامی ملک ہیں۔ آج دشمن ایک ملک پہ حملہ کرتا ہے، پھر وہ دوسرے پہ حملہ کرتا ہے، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے یہ کہتے ہیں جی ہمیں کیا پڑی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم اپنے کسی کے دوسرے کے گھر میں کیوں ٹانگ اڑائیں؟ تو یہ چیز بت ہے، یہ چیز بت ہے۔ آج اس کی باری ہے، کل ہماری باری آئے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پورے مسلمان جو ہے نا، پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ کہیں بھی تھوڑی سی تکلیف ہوگی نا، کسی کے ایک حصے میں تکلیف ہوگی، تو پورے جو ہے نا اس کے بدن کو تکلیف ہو جائے گی۔ تو بھئی ہمارے لیے سب سے پہلے وطن نہیں ہے، ہمارے لیے سب سے پہلے اسلام ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو کلمات ہیں۔ جیسے ہم ایک زمین کے 1 انچ ٹکڑے کے لیے اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، اپنی شہادتیں دے سکتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے لیے کسی ایک مسلمان کی حفاظت کرنا بھی فرض بن جاتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ہمارے اس پاکستان کا، اس وطن کا خواب دیکھنے والا کون ہے؟ اور کس نے اس کا خواب دیکھا؟ وہ علامہ اقبال ہیں، جنہوں نے اس ملک کا خواب دیکھا۔ وہ ایک طرف تو اس ملک کو بنانے کا خواب دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف اس کو بت قرار دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ وہ کیوں کہا ہے؟ اسی سینس میں کہا ہے۔ تو بھائی میرے دوستو، یہی میں نے آپ لوگوں کو سمجھانا تھا، یہی میسیج آپ دوستوں کو پہنچانا تھا۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، اس کو دوستوں تک شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔